اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اسباق میں ہم نے حدیث شریف کی تاریخ اور حدیث شریف کی تدوین کرنے کی تاریخ اور محدثین کرام اور راویوں کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کی تھی۔ اس کے علاوہ حدیث کی مختلف اقسام پر بحث ہوئی تھی۔ آج ہم حدیث کی بقیہ کچھ اقسام اور سند کے بارے میں جانیں گے۔ سند متن کسے کہتے ہیں؟ اس فصل میں سند کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ راویان حدیث کو کہتے ہیں۔ سند کس کو کہتے ہیں؟ راویان حدیث کو، یعنی جو حدیث کے راوی ہوتے ہیں ترتیب بر ترتیب، مطلب ایک حدیث کی سند میں 5 راوی ہیں تو وہ 5 کے 5 راوی کی جو ایک لڑی ہے کہ اس نے فلاں استاد سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے فلاں تابعی سے سنا، اس تابعی نے فلاں صحابی سے سنا، اور اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا، تو یہ سند ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس میں اسناد بھی اس کو کہتے ہیں۔ لفظ اسناد بھی اس کا ہم معنی ہی ہے، اور اسناد جو ہے اصل میں ذکر سند اور طریق متن کی حکایت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو مطلب مراد یہ ہے کہ جو اسناد ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ راستہ، طریق متن، ذکر سند یعنی سند کا ذکر کرنا، سند میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لڑی، اور طریق متن، طریق راستے کو کہتے ہیں، متن اصل عبارت کو کہتے ہیں۔ تو متن تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے، جس راستے سے ہم متن تک پہنچتے ہیں اسے طریق متن کہتے ہیں، یعنی اسناد کہتے ہیں۔ متن کیا چیز ہوتی ہے؟ متن اس عبارت کو کہتے ہیں جو راویوں کے ذکر کے بعد آتی ہے، روات کے ذکر کے بعد آتی، راوی جو ذکر کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں 5 راوی ہیں، وہ 5 راوی ایک دوسرے سے روایت کرتے کرتے صحابی رسول تک پہنچتے ہیں، اور صحابی رسول آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے وہ متن ہے، اور باقی جو ہے سند ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث متصل۔ اب حدیث کی قسم ہے، ایک متصل ہے اور ایک ہوتی ہے منقطع۔ متصل ملا ہوا ہونا، منقطع جدا جدا۔ حدیث متصل وہ حدیث ہے جس کے راوی جو ہے وہ ساکت نہ ہو، راویوں کا ذکر جو ہے وہ ساکت نہ ہو بلکہ متصل ہو، اور عدم سکوت کو اتصال کہا جاتا ہے۔ عدم سکوت یعنی ساکت نہ ہونا، اس کو اتصال کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں 5 راوی ہیں تو 5 کے 5 کا تذکرہ موجود ہے کہ فلاں راوی نے فلاں سے سنا، فلاں راوی نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں تابعی سے سنا، اس تابعی نے فلاں صحابی سے سنا۔ تو اس طرح ترتیب سے پوری سند جو ہے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہو، بیچ میں سے کوئی بندہ بیچ میں سے حذف نہ ہو۔ اگر 5 راوی ہیں تو 5 کے 5 پورے ہونے چاہیے، بیچ میں سے کچھ 1 مس نہ ہو، 2 مس نہ ہو، یہ نہ ہو کہ 5 کی جگہ 4 ہوں اور 4 کی جگہ 3 ہوں۔ تو اس طرح نہیں، اس کو کہتے ہیں متصل سند۔ اور ایک ہوتی ہے حدیث منقطع۔ حدیث منقطع وہ ہوتی ہے جس کے راوی بیچ میں سے ساکت ہو جاتے ہیں، جس کے راوی بیچ میں سے ساکت ہو جاتے ہیں، ان کے راویوں کا ذکر ساکت ہو جاتا ہے، اس کو حدیث منقطع کہتے ہیں، اور سقوط کو ہی انقطاع کا نام دے دیا جاتا ہے۔ آگے معلق حدیث۔ اب حدیث معلق کیا ہے؟ یہ مختصر سا صرف اشارتاً ابھی پڑھ رہے ہیں، پھر آگے ان احادیث کی ویلیو، ان کا مقام اور مرتبہ ہم دیکھیں گے کہ کون سی حدیث پر عمل کرنا چاہیے اور کون سی جو ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، کس حدیث پر کس موقع پر عمل کر سکتے ہیں اور کس موقع پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ ڈیٹیل آگے چل کر ہوگی، ابھی صرف ہلکا پھلکا سا انٹروڈکشن ہو رہا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ حدیث کے نام آپ کو یاد ہو جائیں۔ آگے کہتے ہیں حدیث معلق۔ حدیث معلق یہ اب کہتے ہیں کہ پھر یہ سقوط اول سند سے ہو۔ اگر جو ساقط ہوئی ہے، راوی ساقط ہوا ہے، یعنی منقطع جو سند ہے اس میں جو ساقط ہوتے ہیں راوی، یہ معلق جو ہے حدیث منقطع کی قسم ہے۔ معلق حدیث منقطع کی ایک قسم ہے، یعنی اگر یہ سقوط جو ہے وہ اول سند سے ہو تو اس حدیث کو معلق کہتے ہیں۔
سند کے شروع سے ہی ہو، اور اسقاط کو تعلیق کہا جاتا ہے۔ اور اگر پوری سند ساقط کر دی جائے، جیسے مصنفین اکثر کیا کرتے ہیں، مثال طور پر ہم بھی اکثر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، ہم پیچھے سند تھوڑی بیان کرتے ہیں، سند تو پورا تذکرہ کرتے ہی نہیں، بس صرف اشارہ دے دیتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر فلاں، بس ٹھیک ہے جی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بس حدیث کا نمبر دے دیتے ہیں، جبکہ سند ہم بیان نہیں کرتے۔ تو یہ جو سند کو چھوڑ دینا ہوتا ہے مکمل طور پر، اس کو بھی تعلیق کہتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر اس میں بھی بہت ساری تعلیقات پائی جاتی، کثیر تعداد میں تعلیقات پائی جاتی بخاری شریف میں، معلق احادیث ڈھیر ساری ہیں۔ لیکن امام بخاری کی جو روایات ہیں، ان کے یہ جو تعلیقات بیچ میں ذکر کی گئی ہیں، تو ان پر صحیح حدیث کا ہی جو ہے ان کو صحیح کے مقام پر ہی رکھا جائے گا، ان پر اتصال کا ہی حکم لگے گا کہ یہ حدیث متصل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب سوچنے والی بات یہ ہے، باقی محدثین اگر سند میں سے راوی کو ساقط کر دیں، ہم حدیث اٹھا کر ایک طرف کر دیتے، حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور لیکن امام بخاری اگر بیچ میں سے راوی بیچ میں سے مس کرتے ہیں، معلق روایت کرتے ہیں، تو اس معلق کو صحیح کا درجہ دیا جائے گا، اتصال کے بارے میں ہی اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ متصل حدیث ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی بخاری شریف میں روایات صحیحہ کا ہی التزام کیا ہے، اگرچہ سب تعلیقات بخاری شریف کی مسند احادیث کے مرتبے میں نہیں ہے، لیکن وہ تعلیقات ضرور اس مرتبے میں ہیں جنہیں دوسرے مقام پر مسند کر کے بیان فرمایا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بہت ساری روایات جو ہیں وہ معلق بیان کی ہیں، لیکن مسئلہ اس وجہ سے ان پر جو ہے وہ اتصال کا حکم لگایا جاتا ہے کہ امام بخاری نے بہت ساری احادیث کو مکرر ذکر بھی کیا ہے بخاری شریف میں، تو انہوں نے دوسرے مقام پر اس کی سند پوری جو ہے وہ ذکر کر دی ہے۔ مسند سے مراد سند کے ساتھ ذکر کرنا، تو اس کی سند پوری ذکر کر دی ہوئی ہے، لہٰذا ایک جگہ پر سند ذکر کرنے کی وجہ سے جتنی جگہوں پر وہ حدیث معلق آئے گی وہ سند والی ہی گنی جائے گی، متصل ہی گنی جائے گی۔ اور آگے وہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ وہ مسند احادیث کے مرتبے میں نہیں ہے، لیکن وہ تعلیقات ضرور اس مرتبے میں ہیں جنہیں دوسرے مقام پر مسند بیان فرما دیا گیا ہے، اور بعض حضرات ان تعلیقات میں فرق کرتے ہیں، بعض اس میں فرق بھی کرتے ہیں کہ جن کو بصیغہ جزم ذکر کیا جائے، جیسے قال فلان یا ذکر فلان، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک ثابت الاسناد ہیں، تو قطعی طور پر یہ صحیح ہوئی، اور جن کو بصیغہ تمریز بیان کریں، جیسے کیلا یقال و ذکرا، یعنی مجہول کا صیغہ استعمال کیا جائے، مجہول ذکر کیا جائے، بیان کیا گیا ہے، کہا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کہا ہے کہ فلاں ایک بندے نے مجھ سے ذکر کیا، ٹھیک ہے، ذکر فلان یا قال فلان، فلاں نے کہا یا فلاں نے ذکر کیا، تو وہ حدیث جو ہے وہ صحیح کے درجے پر ہے۔ اور حدیث جس کا صیغہ تبریز یعنی مرض والا صیغہ، کون سا صیغہ مرض والا ہوتا ہے؟ جس میں مجہول ذکر کیا ہے، کیلا کہا گیا ہے، یقالو کہا، ٹھیک ہے، کیلا یقالو ذکرا ذکر کیا گیا ہے، کہا گیا ہے، یا یقالو بتایا جاتا ہے، ذکر کیا گیا ہے، تو یہ اس قسم کے کلمات جو ہیں وہ تو ان کی صحت میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک کلام ہے، لیکن بخاری شریف میں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے لیے اصل ضرور ہوگی، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی اصل موجود ہوگی، تبھی انہوں نے اسے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ اس لیے مشائخ اکرام نے فرمایا ہے کہ بخاری شریف کی تعلیقات متصلہ صحیحہ ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی بہت ساری، میں نے بتایا کہ معلق حدیث ذکر کی۔ اب ان معلقات، ان تعلیقات میں ان تعلیقات کو اتصال کے مقام پر ہی رکھا جائے گا، متصل ہی گنا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے جن احادیث کو اس میں دو آگے بتایا کہ دو جو ہیں وہ دو صورتحال ہیں کہ امام بخاری نے بہت ساری تعلیقات جو بیان کی ہیں ان کی کسی دوسرے مقام پر سند ضرور بیان کر دی ہے، یعنی آپ نے مقرر احادیث لائی ہے، ایک حدیث کئی مرتبہ بخاری میں دو دو تین تین مرتبہ آئی ہے، تو کسی ایک مقام پر آپ نے اس کا سند کو پورا ذکر کر دیا ہے۔ اور بعض جو ہیں روایات جن کو قال فلان اور ذکر فلان ان کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی وہ صحیح قطعی طور پر صحیح مراد ہے۔ اور جہاں کیلا یقال اور ذکرہ کا کلمہ استعمال کیا ہے تو اس میں تھوڑا سا امام بخاری کے نزدیک کلام ہے کہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے انہیں کہ کہا گیا ہے، جب مجہول کا صیغہ ذکر کیا جائے تو وہاں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی میں نے سنا ہے کہ ایسے ہوا ہے، اب یہ جو سنا ہے نا اس میں شک والی بات ہے کہ پتہ نہیں بات صحیح ہے یا غلط ہے، تو میں نے سنا ہے، تو اس طرح کا جو کلمے استعمال کرنا اس میں شک ہوتا ہے۔ اور ڈائریکٹ بتانا کہ مجھے فلاں نے بتایا، اس نے کہا ہے ایسے ہے، تو یہ یقین اور تصدیق کے لیے ہوتا ہے۔ تو پہلی صورت میں فلاں نے کہا یہ یقین اور تصدیق کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور دوسری میں قیل یقال ذکر کا جو ہے یہ شک کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے۔ لیکن جو محدثین کرام ہیں اور مشائخ اعظام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان تعلیقات کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، خواہ وہ مجہول کے صیغہ سے ہی کیوں نہ ہو، تو وہ صحیح کے درجے پر ہی ہوگی، متصل کے درجے پر ہی ہوگی، کیونکہ ان کا امام بخاری کا ان کو اپنی کتاب میں ذکر کر دینا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل موجود تھی۔ آگے آ جاتی حدیث مرسل۔ اب یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ صحیح بخاری میں بھی بہت ساری تعلیقات موجود ہیں، اور تعلیقات کے مقابلے میں اگر کوئی سند والی حدیث آ جائے تو ہم تعلیقات کو ترک کر دیں گے۔ یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی، معلق حدیث کو ہم ترک کر دیں گے کس صورت میں؟ اگر کوئی اس کے مقابلے میں مضبوط سند والی کوئی روایت آ جائے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہو۔ اسی وجہ سے بہت سارے مسائل میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بعض جس طرح کے بہت سارے مسائل میں، فقہی مسائل میں بھی اختلاف ہوا ہے، اس کی وجوہات ہی یہ ہیں۔ تو وہ آگے چل کر ہم انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھیں گے اور بحث بھی کریں گے اس پر، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد آگے آتا ہے جی مرسل۔ اگر یہ سقوط آخر سند سے تابعی کے بعد ہے تو حدیث کو مرسل کہتے ہیں۔ یعنی شروع سند سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جب مثال کے طور پر میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں اور میں اپنے استاد کا تذکرہ نہیں کرتا، استاد کا نام ذکر نہیں کرتا، تو یہ جو ہے شروع سند ہو گئی۔ سند شروع ہوتے ہی بیچ میں سے بندہ ایک حذف ہے۔ اور مرسل یہ ہے کہ شروع سند ساری ٹھیک جا رہی ہے، تابعی پر جا کر جو ہے حدیث میں گڑبڑی ہوگی، یعنی تابعی جو ہیں وہ ڈائریکٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، اور اس فعل اسقاط کو ارسال کہتے ہیں۔ یعنی جیسے تابعی فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کا نام ذکر نہیں کر رہے۔ اور کبھی محدثین مرسل بمعنی منقطع بھی استعمال کرتے ہیں، مگر مذکورہ بالا اصطلاح زیادہ مشہور ہے، یعنی اوپر والی اصطلاح جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے مرسل والی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ حدیث منقطع، یعنی انقطاع تو ہے نہ، سقوط تو ہے راوی کا، تو چاہے وہ شروع کا ہو چاہے آخر سند سے ہو۔ اگر شروع سند سے ہوگا تو وہ ہوگی جناب حدیث سے یہ معلق، اور جس کا آخر سند سے ہو تو وہ حدیث مرسل کہلائے گی۔ اب جناب آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ یہاں انہوں نے بتایا کہ حدیث مرسل کا حکم کیا ہے۔ حدیث مرسل جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ سند جو ہے وہ آخر سے جا کر ٹوٹ رہی ہے، تابعی جو ہے وہ ڈائریکٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، اور صحابی کو بیچ میں سے حذف کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ بحث ہے، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں اور تابعین ثقہ اور غیر ثقہ دونوں قسم کے تھے، یعنی کہ
سکہ راوی بھی تھے اور غیر سکہ بھی تھے. یہ پیچھے بھی سکہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، میں نے بتایا تھا کہ راوی سکہ راوی ہو تو سکہ راوی کیا ہوتے ہیں. سکہ راوی جو ہیں ان کے بارے میں آگے ثقافت کے بارے میں مکمل پوری ڈیٹیل راوی کے متعلق آئے گی کہ راوی کس طرح کے ہوتے ہیں، سکہ کس راوی کو کہتے ہیں. آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ اتھینٹک قسم کا راوی اس کو سکہ کہتے ہیں. تو اب تابعین میں کچھ زیادہ اتھینٹک تھے اور کچھ غیر اتھینٹک، یعنی سکہ تھے اور کچھ غیر سکہ، دونوں قسم کے تھے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک حدیث مرسل مطلقاً مقبول ہے، لیکن دلیل یہ ہے کہ راوی نے کمال وثوق اور اعتماد کی بنا پر ارسال کیا ہے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، کیونکہ یہ بالکل کلوز تھے زمانہ نبوی کے، تو یہ دونوں جو ہیں حدیث مرسل کو قبول کر لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا دور ہی تابعین کا دور ہے، تابعین اور تبع تابعین کا دور ہے. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی خود ہی تابعی ہیں، تابعی رسول ہیں، بہت سارے صحابہ کے پیچھے آپ نے نماز ادا کی ہے. تو آپ کا مختلف تابعین سے جو ہے وہ ہوتا رہتا تھا، مکالمہ بھی ہوتا تھا اور ان سے ملاقات بھی ہوتی تھی. تو آپ اپنے علاقے کے، اپنے زمانے کے مشہور تابعین کے بارے میں جانتے تھے، کون سا جو ہے وہ تابعی کتنا سکہ ہے اور کون سا کتنا سکہ نہیں ہے، کون سا غیر سکہ ہے، کون سا سکہ ہیں، ان کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے جانتے تھے. اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی بھی صورتحال یہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہی روایت کیا کرتے تھے. بہت سارے تابعین جو ہیں ان کی اتباع کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ کون سا زیادہ سکہ ہے اور کون سا غیر سکہ ہے. تو اگر وہ مرسل بیان کرتے تو چل جاتا تھا کام. تو ان کی حدیث مرسل بھی مطلق مقبول تھی، کیونکہ امام مالک کی موطا امام مالک اصولی طور پر درجے میں اول نمبر پر آ سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام مالک نے اس میں بہت ساری موطا امام مالک نے بہت ساری مرسل روایات کا ذکر کیا، جس کی وجہ سے محدثین نے مرسل روایت بیان کرنے کی وجہ سے اسے اول درجے سے ہٹا دیا. لیکن اگر اوورآل دیکھا جائے تو ان کی وجہ کیا تھی، دلیل ان کے پاس کیا تھی کہ وہ مرسل حدیث کو کیوں قبول کرتے تھے؟ دلیل یہ ہے کہ راوی نے کمال وثوق اور اعتماد کی بنا پر ارسال کیا ہے، کیونکہ کلام اس تقدیر پر ہے کہ غیر مذکور راوی سکہ ہو. اگر ارسال کنندہ کے نزدیک صحیح حدیث نہ ہوتی تو ارسال کرتے ہوئے یوں نہ کہتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک اگر حدیث مرسل کو دوسری مرسل حدیث یا مسند حدیث سے تائید حاصل ہو جائے، اگرچہ وہ معید ضعیف ہی کیوں نہ ہو، تو مقبول ہوگی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ایک حدیث مرسل آ گئی، اب یہ دو باتیں ہو گئی. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ راوی جو ہے سکہ تھا جس نے مرسل ارسال کی، حدیث مرسل بیان کی. اب وہ سکہ راوی اگر حدیث مرسل بیان کر رہا ہے تو اس کی کچھ وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث کو پورے اعتماد کر رہا ہے، جس راوی کا نام وہ حذف کر رہا ہے اس پر پورا اعتماد رکھتا ہے کہ وہ اسے سکہ سمجھتا ہے، تبھی تو اس نام کو حذف کر رہا ہے اور ڈائریکٹ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے. یعنی صحابی رسول جس صحابی سے وہ بیان کر رہے ہیں ان پر انہیں پورا اعتماد ہے اس تابعی کو کہ وہ صحابی رسول نے جو بیان کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، حرف بحرف ٹھیک ہے، اس لیے وہ صحابی کا نام ذکر کیے بغیر بھی ڈائریکٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک اگر حدیث مرسل کو دوسری مرسل حدیث یا سند والی حدیث، ایک حدیث مرسل تھی بیان کی گئی اور ایک اور حدیث مرسل آ گئی، سند اس کی اور ہے، ٹھیک ہے سند اور ہے، لیکن وہاں آگے راوی جو ہیں وہ ڈائریکٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، مرسل روایت آ رہی ہے. تو ایک مرسل روایت پہلے آئی اور ایک اور مرسل روایت آئی، اس مرسل روایت بھی بعین ہی الفاظ کے ساتھ تھی، تو ایک مرسل روایت دوسری مرسل روایت کے ساتھ جب اس کو تائید حاصل ہو جائے گی تو وہ قابل قبول ہوگی. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر سند والی کوئی حدیث آ جاتی ہے،
ایک حدیث مرسل ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ حدیث مرسل ہے لیکن راوی سارے کے ثقہ ہیں۔ تو مقابلے میں ایک ایسی حدیث آ گئی جو کہ جس کے راوی ثقہ نہیں ہے، ضعیف ہے، کچھ ضعف پایا جاتا، سارے راوی نہیں، کوئی اکا دکا راوی کی وجہ سے ضعف پایا گیا، یعنی حدیث ضعیف ہو گئی۔ تو ضعیف حدیث کے الفاظ بھی بعین ہی وہی تھے جو کہ مرسل حدیث کے تھے، تو ضعیف حدیث نے سپورٹ کر دی کس کی؟ مرسل حدیث کی، تو وہ بھی جو ہے قابل قبول ہوگی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک۔ میں نے بتایا نا کہ یہ وہ اصحاب ہیں جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے زمانے کے بہت ہی کلوز ہیں۔ یہ تابعین اور تبع تابعین کا دور ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی 200 ہجری کے ہیں، اور یہ پہلی صدی ہجری اور پہلی صدی ہجری کے آخر میں یا اول آخر میں یہ آئے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ دوسری صدی ہجری کے شروع کے احباب ہیں، اس لیے یہ زیادہ تر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین اور تابعین کے دور کے لوگ تھے، اس لیے یہ مرسل احادیث بھی قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور میں نے وہ بھی بتایا آپ کو کہ ان میں یہ خوبی تھی کہ وہ سکہ اور غیر سکہ کے بارے میں جانتے تھے، تو جو سکہ راوی ہوتا تھا اس کی روایت کو قبول کر لیتے تھے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی سے قبول اور عدم قبول کے بارے میں 2 قول منقول ہیں، یہاں ان سے 2 قول منقول ہیں۔ یہ اختلاف اس وقت ہے جب یہ بات معلوم ہو کہ ارسال کنندہ تابعی عادتاً سکہ راوی کو ہی حذف کیا کرتے ہیں۔ اب یہ جو پچھلا سارا ہوا ہے نا کہ جو سکہ راوی کے متعلق بات آ رہی ہے کہ مرسل حدیث کی بات چل رہی ہے، تو یہ مرسل حدیث کی یہ جو ساری ہم نے بحث پڑھی ہے کہ راوی جو ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں، امام مالک بھی قبول کرتے ہیں، امام اعظم بھی قبول کرتے ہیں، امام شافعی جو ہیں وہ تائید کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے دونوں قول ہیں، وہ خوالی بھی قبول کر لیتے ہیں، اور تائید والا بھی قول ہے کہ تائید کے بغیر قبول نہیں کرتے، اور ایک ہے کہ تائید کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، اور ایک تائید کے بغیر بھی قبول کر لیتے ہیں، مطلب دونوں اقوال ہیں، امام شافعی والا قول بھی ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک والا قول بھی ہے۔ اب یہ جو پیچھے ہم سارا اختلاف پڑھ کر ہیں، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے یہ اختلاف ہے، اس بات پر اختلاف ہے کہ تابعی جو ہے اس کی عادت ہے، یعنی کہ وہ تابعی رسول بھی سکہ ہیں اور ان کی عادت ہے کہ وہ سکہ راوی ہی حذف کرتے ہیں، اور اگر ان کی عادت یہ ہے کہ سکہ و غیر سکہ دونوں حذف کرتے ہیں تو بالاتفاق تمام ائمہ مجتہدین کے نزدیک حدیث مرسل کا حکم توقف ہے، یعنی وہاں موقوف ہے ان کا حکم۔ تو وہ اس بات پر ٹھہر گئے ہیں کہ یہاں جو ہے نا گڑبڑی ہے، اس پر جو ہے انہوں نے خاموشی اختیار کر دی، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی اگر وہ سکہ اور غیر سکہ دونوں راویوں کو حذف کرتا ہے۔ اب اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ انہوں نے جو راوی حذف کیا ہے وہ سکہ ہے یا غیر سکہ، تو اب سکہ اور غیر سکہ 2 راویوں میں شک ہونے کی وجہ سے حدیث مرسل کو رد کر دیا جائے گا تمام محدثین کے نزدیک۔ پھر اس پر جو ہے انہوں نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی ہے، اور ٹھہر گئے ہیں اس بات پر۔ اور پچھلی جتنی بھی بات ہم نے پڑھی تھی کہ امام مالک کا یہ موقف ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ ہے، امام شافعی کا یہ ہے، امام احمد بن حنبل کا یہ ہے، یعنی چاروں ائمہ کا جو موقف بیان ہوا تھا وہ اس بات پر تھا کہ راوی اگر ان کی عادت ہے کہ وہ سکہ راوی کو ہی حذف کرتے ہیں تو پھر صورتحال کچھ اور ہے، اس صورت میں وہ دیگر پچھلے سارے مسائل ہیں، وہ جتنی بحث ہم نے پڑھی ہے کہ قبول کس طریقے سے ہوگی، ایسے کریں گے ایسے کریں گے، وہ ساری بحث اس صورت پر ہے کہ سکہ راوی حذف کرتا ہے، اور اگر غیر سکہ راوی حذف کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے وہ کہتے ہیں زیادہ تفصیل جو ہے وہ مطلوب ہو تو امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے شرح الالفیہ، یہ دیکھ لیں، امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے مرسل حدیث کے متعلق۔ یہاں کیونکہ ہم مختصر پڑھ رہے ہیں، مقدمہ مشکات پڑھ رہے ہیں، تو یہاں اتنی تفصیلی بحث میں نہیں جائیں گے، لیکن میں کوشش پوری کروں گا کہ ایک ایک بات تفصیل سے سمجھائی جائے تاکہ پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ تو معلومات ہو اور سمجھ تو آئے کہ کم از کم حدیث کی جو اقسام ہیں اور اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ آگے آ جاتا معدل۔
اگر یہ سقوط درمیان سند سے ہو، یعنی سند کے درمیان سے، نہ شروع سے نہ آخر سے، درمیان میں سے راوی غائب ہو گیا، پس اگر دو راوی پے در پے محذوف ہیں تو اس حدیث کو معضل کہتے ہیں، اور اگر درمیان سند سے ایک راوی یا زیادہ راوی مختلف مقامات سے محذوف ہیں تو حدیث کو منقطع کہتے ہیں۔ یعنی ایک راوی حذف ہے تو منقطع، یا ٹوکوی سند مختلف مقامات سے ایک ایک راوی حذف ہے تو منقطع، اور بیک وقت ایک جگہ سے دو راوی اکٹھے ہی حذف ہیں تو اس کو معضل کہتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے منقطع خاص اور با اعتبار معنی اول عام اور مقسم ہے۔ یعنی یہ جو دوسرا معنی ہے کہ سند میں سے ایک، یا اگر ایک معنی کے اعتبار سے ہو یعنی ایک راوی حذف ہوا ہے تو با اعتبار معنی اول عام ہے، یعنی منقطع عام، اور مقسم والی صورت یہ ہے کہ جگہ جگہ سے راوی جو ہیں وہ حذف ہوئے ہیں۔ اب ہم آگے چل کر دیکھیں گے سقوط اور جو انقطاع ہے اس کی ہمیں پہچان کیسے ہوگی، سقوط اور انقطاع کی پہچان کیسے ہوگی، یہ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ سبق کافی لمبا ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں